بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی کیو وائس کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آج ہم ذکر کریں گے اسلام کے سب سے پہلے غزوہ بدر کا۔ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو مدینہ منورہ کے قریب بدر نامی میدان میں لڑا گیا۔ اس غزوے میں مسلمانوں کی مشرکین نے مکہ کے ساتھ جنگ ہوئی۔ اس غزوے میں مسلمانوں کے سپہ سالار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ معزز سامعین، غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شریک رہے ہوں۔ ہجرت مدینہ کے بعد جب اسلام بہت تیزی سے ترقی کر رہا تھا اور یہ بات مشرکین مکہ کو کسی صورت گوارا نہ تھی، وہ ہر صورت اسلام کی شمع کو بجھانا چاہتے تھے۔ مشرکین کی یہ سوچ غزوہ بدر کا بنیادی سبب تھی۔ مکہ مکرمہ سے جو راستہ شام جاتا تھا وہ مدینہ منورہ کے قریب تھا اور مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ اس راستے سے مکہ مکرمہ والوں کی تجارت اور معیشت وابستہ تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر مسلمانوں نے یہ راستہ بند کر دیا تو مکہ مکرمہ کی تجارت ٹھپ ہو جائے گی، لہٰذا وہ کسی صورت پہ بھی مسلمانوں کو مضبوط ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ اس صورتحال کے پیش نظر قریش مکہ نے اسلامی ریاست کو ختم کرنے کے لیے کوششیں تیز کر دی اور جنگ کی تیاری شروع کی۔ انہوں نے مکہ مکرمہ کے گرد بسنے والے یہود قبائل سے مختلف معاہدے کیے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس مرتبہ جو قافلہ شام جائے اس سے حاصل ہونے والا سارا نفع مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے لگایا جائے، اور ابو سفیان کو اس قافلے کا قائد مقرر کیا گیا۔ ابو سفیان کا یہ قافلہ جب شام سے واپس آ رہا تھا تو اسے خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں یہ قافلہ راستے میں ہی نہ لوٹ لیا جائے، چنانچہ اس نے ایک قاصد کو مکہ مکرمہ بھیج کر امداد طلب کی۔ اس پر 1000 کافر جنگجوؤں کا لشکر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ روانہ ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کفار کے لشکر کی آمد کی خبر ہوئی تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا۔ صحابہ نے جانثاری کا یقین دلایا۔ غزوہ بدر کے مشاورتی عمل میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اپنی رائے کو پیش کیا۔ صحابہ کرام اجمعین کے ساتھ مشاورت کے بعد مجاہدین کو تیاری کا حکم ہوا۔ مسلمانوں کے جذبہ جہاد اور شوق شہادت کے باوجود مجاہدین کی کل تعداد صرف 313 تھی، اور یہ مجاہدین میدان جنگ میں اس حال میں بڑھے کہ کسی کے پاس لڑنے کے لیے پورے ہتھیار نہ تھے۔ پورے لشکر کے پاس صرف 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے۔ ان کے مقابلے میں کفار 1000 کا لشکر سر سے پاؤں تک آہنی لباس میں ملبوس تھا۔ ان کے پاس 100 گھوڑے، 600 زرہیں اور سینکڑوں اونٹ تھے۔ وہ اس خیال میں تھے کہ صبح ہوتے ہی ان مٹھی بھر لوگوں کا خاتمہ کر دیں گے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ تعالیٰ سے مسلمانوں کی مدد و نصرت کی دعا مانگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو موسلا دھار بارش برسائی۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو لڑائی شروع ہوئی۔ کفار کی جانب سے عتبہ، اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید بن عتبہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آگے آئے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقابلہ کیا اور تینوں کافروں کا سر قلم کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غزوے میں نہ صرف ولید بن عتبہ جیسے بہادر جنگجو کو قتل کیا بلکہ 20 سے زیادہ مشرکوں کا کام تمام کیا۔ اس کے بعد گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ مسلمانوں نے دلیری اور ایمانی جذبے کے ساتھ کفار کا مقابلہ کیا، ان کے لشکر کو تہس نہس کر کے چھوڑ دیا۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا۔ کافروں کے سردار ابو جہل کا غرور خاک میں ملانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے 9 عمر مجاہدین حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے قتل کروایا۔ حق اور باطل کے اس معرکے میں فتح حق کو حاصل ہوئی اور تمام مجاہدین 1000 کفار کے لشکر سے جیت گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ ان میں سے جو فدیہ دے سکتے تھے انہیں فدیہ لے کر آزاد کر دیا، اور جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے، انہیں کہا گیا کہ وہ مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، یہی ان کا فدیہ ہے، اور باقی لوگوں کو کسی عوض کے بغیر آزاد کر دیا گیا۔ مسلمانوں کے حسن سلوک سے متاثر ہو کے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔
मोअज़्ज़िज़ सामीन, आपको बताएं ग़ज़वा बदर में 14 मुसलमान शहीद हुए जबकि 70 काफिर मारे गए, जिनमें उनके बड़े बड़े सरदार शामिल थे और उतने ही तादाद में काफिर कैदी भी बनाए गए। इस ग़ज़वे में शिकस्त से काफिरों का जोर और उनका गरूर टूट गया। ग़ज़वा बदर हक व बातिल का पहला मार्का था जिसमें अल्लाह ताला ने अहले हक को फतहयाब किया। ग़ज़वा बदर में कामयाबी से मुसलमानों के एक कुव्वत होने का तासर पूरे अरब में फैल गया और इस्लामी दावत को कबूलियत हासिल हुई। ग़ज़वा बदर जो कुफ्र और इस्लाम का पहला मार्का था, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं मुसलमानों के जज्बा ईमानी की वजह से अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अजीमुल शान फतह अता फरमाई। ईमानी और रूहानी मजबूती ही मुसलमान की असली ताकत है। उम्मीद करती हूँ हमारा आज का मौजू आपको पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह।